السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق علیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم لوگوں کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع ہے روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، یعنی روزہ رکھنے کی شروط کیا کیا ہیں۔ اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ کل 6 شروط ہیں، اس میں سے جو شرط تھی کہ بالغ ہونا، اس کے تعلق سے بحث ہو رہی تھی، اور بلوغت کی علامات کے بارے میں نے کل کے درس کے اندر گفتگو کیا تھا، لیکن بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، اسی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ لہذا میں نے کل یہ بتلایا تھا بلوغت کی علامات میں سے کہ پہلی جو علامت ہے وہ علامت یہ ہے کہ سونے کی حالت میں یا بیداری کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ لہذا جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو لڑکے یا لڑکی کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ بلوغت کی دوسری جو علامت ہے وہ میں نے بتلایا تھا کہ ناف کے نیچے بال کا اگنا اور نکلنا۔ لہذا جب کسی لڑکے یا لڑکی کے ناف کے نیچے بال اگ جائے یا نکل آئے تو وہ بالغ شمار ہوں گے اور ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ تیسری جو علامت تھی وہ میں نے بتلایا تھا کہ لڑکے یا لڑکی کا مکمل 15 سال کا ہو جانا، یعنی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کے اندر پہلی یعنی شہوت کے ساتھ منی خارج ہونا یا دوسری یعنی ناف کے نیچے بال آنا، یہ دونوں علامتیں موجود نہ ہوں اور ظاہر نہ ہوں، اور وہ لڑکا یا لڑکی مکمل 15 سال کے ہو جائیں تو وہ بالغ شمار کیے جائیں گے اور ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اور میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے ذریعے سے اس کی صراحت کی تھی۔ تو یہ 3 علامات ہیں، ان تینوں علامتوں کے ظاہر ہونے کے وقت روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یہ علامتیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں یہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے مشترک ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے ایک چوتھی علامت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیض کے خون کا آنا، یعنی ماہواری آنا، یا جس کو آج کل MC پیریڈ کا شروع ہونا بھی بولا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی لڑکی کو ماہواری کا خون آ جائے تو وہ بالغ مانی جائے گی، اگرچہ وہ 11 یا 12 سال کی ہی کیوں نہ ہو۔ MC پیریڈ شروع ہو گیا اور اس کی عمر اگر 11 سال ہے یا 12 سال ہے یا 13 سال ہے، گویا کہ 15 سال کی نہیں ہوئی ہے لیکن پیریڈ شروع ہو گیا، تو وہ بالغ مانی جائے گی اور اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ لہذا اگر کسی لڑکی کو 10ویں رمضان کو دن کے کسی حصے میں حیض کا خون آ جائے تو یہ اسی وقت سے بالغ سمجھی جائے گی
اور اب اس پر روزہ فرض ہو جائے گا، لیکن وہ ماہواری کے ایام میں روزے نہیں رکھے گی، بلکہ پاک ہو جانے پر غسل کر کے وہ روزہ رکھنا شروع کرے گی۔ اور اس عذر کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، مثلاً 5 روزہ اگر چھوٹا ہے تو 5 روزے، یعنی جو عذر ہے ماہواری کے جو ایام اس کے اوپر جو گزرے ہیں اس کی وجہ سے جو روزہ چھوٹا ہے، وہ اگر 5 روزہ چھوٹا ہے تو 5 روزے کی قضا کرے گی، 6 روزہ چھوٹا ہے تو 6 روزے کی قضا کرے گی، 7 روزہ اگر چھوٹا ہے تو 7 روزے کی قضا کرے گی۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ 1 سے 10 رمضان تک کے روزے کی، جب کہ وہ بالغ نہیں تھی، ماہواری نہیں آئی تھی، تو 1 سے 10 رمضان تک کے روزے کی قضا نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس وقت اس کے اوپر نابالغ ہونے کی وجہ سے روزہ فرض نہیں تھا۔ لہذا میں نے جو علامتیں بتلائیں ان کی بنیاد پر اگر لڑکے یا لڑکیاں 15 سال کے ہو جائیں تو وہ بالغ مانے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکے یا لڑکی کے ناف کے نیچے بال اگائے یا نکل جائے، اگرچہ وہ 15 سال کے نہ ہوں تب بھی وہ بالغ سمجھے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکے یا لڑکی کے اندر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے، اگرچہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، اور وہ 15 سال کے نہ بھی ہوئے ہوں تب بھی وہ بالغ مانے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کو ماہواری آ جائے، یعنی MC پیریڈ شروع ہو جائے، اگرچہ وہ 10 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، اور وہ 15 سال کی نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی وہ بالغ مانی جائے گی اور اس پر روزہ رکھنا واجب اور فرض ہوگا۔ یہاں میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل کی بہت ساری لڑکیاں اور بہت ساری مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکیاں 15 سال کی جب ہوتی ہیں تبھی بالغ ہوتی ہیں اور ان کے اوپر روزہ اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ اگر 15 سال کی عمر تک وہ نہ پہنچیں اور 15 سال کی عمر کی نہ ہوئی ہوں تو ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ لڑکیوں کی 4 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہو جائے تو ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ روزے کے وجوب کے لیے صرف 15 سال کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ذکر کی گئی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے اور اس علامت کے ظاہر ہوتے وقت اگرچہ اس کی عمر 15 سال کی نہ ہوئی ہو تب بھی اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک فتویٰ نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ فتاوی لجنہ دائمہ یعنی مستقل کمیٹی برائے فتویٰ سے پوچھا گیا کہ ایک لڑکی جو بالغ ہو چکی تھی لیکن رمضان کا مہینہ گزر گیا، ایک لڑکی جو بالغ تھی، بالغ ہو گئی تھی، لیکن رمضان کا مہینہ گزر گیا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، بالغ ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھا، تو وہ لڑکی اب کیا کرے؟ تو کمیٹی نے جواب دیا کہ المرأة تکون مکلفۃ بشروط وہی الاسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض وإنزال المني بشهوة سواء كان في حالة النوم أو اليقظة أو نبات شعر حول الكبل أو بلوغ 15 عاما، فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تکلیفها۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ عورت کچھ شروط کے ساتھ روزہ رکھنے کی مکلف ہو جاتی ہے، اور وہ شروط ہیں اسلام،
عقل بلوغت، اور اس لڑکی کے اندر بلوغت ماہواری آنے یا نیند یا بیداری کی حالت میں منی خارج ہونے یا زیر ناف بال اگنے یا 15 سال کی عمر ہو جانے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا جب اس لڑکی کے اندر یہ شروط موجود ہوں اور پائی جائیں تو ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ فَالصِّيَامُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ اگر اس نے وجوب کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھا تو جتنا روزہ بالغ ہونے کے بعد اس سے چھوٹا ہے ان تمام روزوں کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصِّيَامِ فِي وَقْتِ تَكْلِيفِهَا، اس مکلف ہونے کے وقت اس کے بعد جتنا اس سے روزہ چھوٹ گیا ہے اور جتنا اس نے روزہ چھوڑا ہے اس کو اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بتلا دوں کہ لڑکے بھی اگر بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر بھی بلوغت کی علامتیں پائی جائیں تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ اگر وہ بالغ ہونے کے بعد روزہ چھوڑ دیں تو چھوڑے گئے روزوں کی قضا ان پر واجب ہوگی، اور اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے سلسلے میں ایک اور فتویٰ میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک مسلمان آدمی جو روزے کی فرضیت، روزہ فرض ہے اس کے باوجود بھی اس کے اندر وہ سستی کرتا ہے اور بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اس کے اوپر اس روزے کی قضا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حکم من ترک صوم رمضان وهو مکلف من الرجال والنساء، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کا روزہ چھوڑ دیا اور اس کے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا واجب اور فرض تھا، اس کے باوجود بھی اس نے چھوڑ دیا، تو ایسا کر کے انہ قد عصى اللہ ورسولہ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وَأَتَى كَبِيرَةً مِّن كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، اور اس نے گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لہذا وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ مِن ذَلِكَ، ایسا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِكُلِّ مَا تَرَكَ، اور جتنا روزہ اس کا چھوٹا ہوا ہے بالغ ہونے کے بعد چھوڑ دینے کی وجہ سے، جتنا روزہ چھوڑا ہے اس نے، ان تمام روزوں کی وہ قضا کرے گا اور اس کے اوپر قضا کرنا ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ روزے کا حکم ہے، لہذا آج کل کے وقت میں بہت سارے لڑکے اور بہت ساری لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کو 15 سال کا ہونے کا انتظار کرتی رہتی ہیں، اور دیگر جو علامتیں بلوغت کی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ بالغ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بالغ نہیں سمجھتی، اور ایسا ہونے کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑتی رہتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے فتاوے پڑھ کے سنائے، لہذا تمام گارجینز کو، اسی طریقے سے سرپرستوں کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جو بلوغت کے قریب ہیں یا جو بالغ ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو ان تمام مسائل کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے، جانکاری حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔